مجھے امتحان کی تیاری کے لیے ایک دوست کے گھر جانا تھا کیونکہ ایک ہفتے بعد امتحان شروع ہونے والے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے سڑک پر اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ رات کے 9 بجے تھے اور میں پیدل جا رہا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ سڑک کے ایک طرف اونچے اونچے درخت تھے، درختوں کی دوسری طرف جھاڑیاں تھیں۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنی جیکٹ میں جیب میں ڈال رکھے تھے، اس کے باوجود بھی سردی لگ رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، خوفناک سی خاموشی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر پڑھ لیتا۔ ابھی میں جا ہی رہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا، سنو۔ میں اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی وقت کسی نے زور سے میرا نام پکارا تو میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں نے کندھے اچکائے اور چل پڑا۔ رکیے، کہاں جا رہے ہیں؟ وہی آواز مجھے دوبارہ سنائی دی۔ وہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ میں نے تیز آواز میں کہا، کون ہو تم؟ مجھے نظر نہیں آ رہی ہو۔ کون ہو تم؟ میں یہاں ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ میں نے آواز کی سمت نظر دوڑائی تو مجھے درخت کے اوپر 10-11 سال کی ایک بچی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی اور اس کی مدد میں کیسے کروں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میری مدد کریں نا، کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ مجھے آواز دی۔ میں نے اس کی سمت دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مجھے کئی ایسی کہانیاں یاد آ گئی جس میں چڑیلوں کا ذکر تھا جو طرح طرح کے روپ ڈھال لیتی ہیں۔ وہ ایسی سنسان جگہوں پر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں ڈراتی تھی یا پھر ان کا خون پی جاتی تھی۔ مجھے چڑیلوں اور بدروحوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ چلو میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ میں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس سے پوچھا۔ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، یہاں سے نیچے اترنے میں میری مدد کریں۔ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ میں ادھر ادھر نظر دوڑا کر کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگا جس کی مدد سے میں اس تک پہنچ سکوں۔ مجھے قریب ہی ایک بڑا پتھر مل گیا۔ میں اس کے اوپر کھڑا ہوا تو اس بچی نے آسانی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اسے نہایت آرام سے نیچے اترنے میں مدد کی، لیکن اس طرح درخت سے اترنے میں اس کا پاؤں زخمی ہو گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ وہ نیچے اتر کر بولی، آپ کا بہت شکریہ، شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو میں صبح تک مر چکی ہوتی۔ پہلے تو میں اسے کوئی چڑیل سمجھ رہا تھا، لیکن اب میں نے اسے اپنی طرح کا ہی انسان تسلیم کر لیا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے اب اپنے دوست کے گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ مجھے اس بچی کو اس کے گھر پہنچانا تھا۔ کہاں رہتی ہو تم؟ میں زبیر صاحب کی بیٹی ہوں، اسی محلے میں تو رہتی ہوں۔ آپ کے گھر کے قریب کرائے کے ایک بڑی سی دکان ہے زبیر صاحب کی۔ میں اٹی کی بیٹی ہوں، اور دکان کے برابر میں جو نیلے سے رنگ کا گھر ہے میں اس میں رہتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کے متعلق میرا جو شک تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ تو تم زبیر انکل کی بیٹی ہو، لیکن اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ دراصل میرے ابو کے کچھ دشمن ہیں جو ان کے کاروبار سے خوش نہیں ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع تلاش کرتے ہی رہتے ہیں کہ جس سے میرے ابو کو نقصان ہو۔ آج میرے اسکول کی وین نہیں آئی تھی۔ میں اسکول میں ابو کا انتظار کر رہی تھی کہ چوکیدار نے بتایا کہ ابو کو کسی نے بھیجا ہے۔ جب میں باہر نکلی تو ایک انجان آدمی کو وہاں کھڑے ہوئے پایا۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بتانے لگی۔ وہ مجھے بہانے سے اغوا کر کے کسی ویران جگہ پر لے گئے تھے۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ اتفاق سے میری کوئی رسی ڈھیلی ہو گئی تو میں موقع پا کر وہاں سے بھاگ آئی اور اس درخت کے اوپر چڑھ کر چھپ گئی۔ وہ لوگ آئے، کچھ دیر تلاش کیا، پھر مایوس ہو کر چلے گئے۔ پھر آپ آ گئے اور آپ نے میری مدد کی۔
میرا نام افشین ہے، اس نے نام بتایا اور کہا۔ وہ دیکھیے، وہ رہا میرا گھر، اب آپ جائیے، میں یہاں سے اپنے گھر چلی جاؤں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اسے اللہ حافظ کہہ کر اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ میں نے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اس کے گھر کی طرف دیکھا، وہ اندر جا چکی تھی، اس لیے بھی میں گھر چلا گیا۔ پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اتوار کا دن تھا اور ابو نے مجھے کچھ سامان لینے کے لیے انکل زبیر کی دکان پر بھیجا، تو مجھے وہ بچی افشین یاد آ گئی اور میں نے انکل سے پوچھا، انکل افشین کیسی ہے؟ افشین؟ تم افشین کو کیسے جانتے ہو؟ انکل نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، انکل آپ کی بیٹی افشین ابھی کچھ دن پہلے ہی تو مجھے زخمی حالت میں رات کے وقت ملی تھی اور میں اسے اس کے گھر تک چھوڑ کر بھی گیا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا۔ زبیر انکل نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، اس کا مطلب وہ گھر آئی تھی؟ میں چونکا۔ کیا مطلب انکل؟ وہ تو یقیناً پہنچ گئی ہے، میں نے خود اسے آپ کے دروازے تک پہنچایا تھا۔ زبیر انکل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آہستہ آہستہ کہنے لگے، بیٹے یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، جب تم لوگ اس محلے میں نہیں رہتے تھے۔ ایک دن افشین اسکول گئی مگر لوٹ کر نہیں آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر بولے، میں ایک قتل کا چشمدید گواہ تھا، میری گواہی سے ایک خطرناک گنڈے کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ گروا کے لوگوں نے مجھے بہت ڈرایا، دھمکایا، مگر میں نے حق کا ساتھ دیا اور ان ظالموں نے میری معصوم بیٹی کو اغوا کر لیا، مگر وہ کسی طرح بھاگ گئی اور اسی درخت پر چھپ گئی۔ مگر پھر وہ گنڈے اسے ڈھونڈتے ہوئے اس درخت کے قریب پہنچ گئے۔ اسی وقت پولیس بھی پہنچ گئی اور مقابلے کے دوران ایک گولی افشین کو لگی اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کیا؟ میں چلایا اور خوف کی لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ پھر انکل وہ کون تھی؟ بیٹا وہ شاید افشین کی ہی بے چین روح تھی۔ زبیر انکل اور بھی کچھ کہہ رہے تھے مگر اب میں کچھ نہیں سن پا رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے معصوم افشین کا چہرہ تھا۔ تو پیارے دوستوں، آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔